کہ اس مہینے میں کیا نہیں کرنا چاہیے، تو قرآن کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ اب آپ سوچتے ہوں گے جان پر کون ظلم کرے گا؟ جان کا تو سب خیال کرتا ہے، سب خیال کرتے ہیں۔ جان پر ظلم سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ سے گناہ کرو گے تو ہاتھ جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوگا، تو گویا تم نے ہاتھ پر ظلم کیا۔ آنکھ سے گناہ کرو گے تو تم نے آنکھ پر ظلم کیا کہ آنکھ اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہو جائے گی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ گناہوں سے تو بچنا ہی چاہیے، لیکن حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر گناہوں سے بچنا چاہیے، اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اس ماہ مبارک کا چاند جب نظر آ جاتا ہے تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان کی تیاری میں لگ جاتے اور دعا رجب ہی سے شروع کر دیتے۔ چاند دیکھتے ہی عرض کرتے اللہ کی بارگاہ میں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے اندر برکتیں عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما دے۔ اس لیے کہ ایک ماحول بن جاتا ہے ماہ رجب کے آنے کے بعد، طبیعت کا میلان عبادت کی طرف از خود مائل ہونے کی ہو جاتا ہے، اور انسان ماہ رمضان کے سلسلے میں فکر مند شروع ہو جاتا ہے کہ جلدی سے یہ ماہ مبارک آئے اور ہم اس ماہ مبارک کے روزے رکھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس ماہ مبارک کا ایک نام شہر اسم بھی ہے، بحرا مہینہ۔ بحرا مہینہ آپ سنیں گے فضیلت تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنی عظمت والا مہینہ ہے۔ بحرا مہینہ، اس سے مراد کیا ہے؟ تو اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فتاوی رضویہ کے اندر اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس مہینے میں نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور جب کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ ماہ مبارک کہتا ہے میں تو بہرا ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کی شان رحمان و رحیم بھی ہے اور تواب و غفور بھی اللہ کی شان، اور یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں جتنے بھی صحابہ تو ہمیشہ گناہوں سے بچتے تھے، لیکن اس ماہ مبارک کا بہت احترام کرتے تھے، بہت احترام۔ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی اس ماہ مبارک میں بچنا چاہیے، اور جو چیز اس ماہ مبارک میں کثرت سے کرنی چاہیے وہ ہے توبہ، کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور اس کا کوئی بندہ اس کی بارگاہ کے اندر گریہ وزاری کرے، گناہوں کی معافی مانگے اور توبہ کرے تو اللہ کی رحمت کو پیار آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں توبہ کی بات آئی تو ایک چیز میں عرض کر دوں کہ ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ، اتنے بڑے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو اگر کہا جائے کہ آپ چھوڑ دو یہ گناہ، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، توبہ کر دو،
تو کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اب کیا ہماری توبہ، اب اتنے پاپ کر چکے ہیں۔ تو میں ایک توبہ کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ کچھ آپ سمجھ سکیں، تھوڑا سا میرے رب کی رحمت کے بارے میں آپ کو پتہ چل سکے۔ حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالی عنہ سود کا کاروبار کرتے تھے، انٹرسٹ کا، اور اتنے مشہور تھے انٹرسٹ کے کاروبار میں جس کی کوئی انتہا نہیں، بہت مشہور تھے، بہت مشہور۔ اور ان کی ایک عادت تھی، یہ تجارت جو یہ کرتے تھے، یہ سود کا کاروبار جو کرتے تھے، وہ توبہ کرنے سے پہلے کی بات ہے۔ ان کی عادت تھی جب کسی کے گھر جاتے تھے سود وصول کرنے کے لیے تو خالی ہاتھ کبھی نہیں آتے تھے، کچھ نہ کچھ تو ان کو چاہیے۔ ایک صاحب کے گھر گئے، وہ صاحب گھر پہ نہیں تھے، دروازے پہ دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، دیکھا، کہا میں سود لینے کے لیے آیا ہوں، انٹرسٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا میرے پاس کچھ ہے نہیں، میرے شوہر بھی گھر پر نہیں، کہا کچھ بھی لیے بغیر میں نہیں جاؤں گا، تو کہا تھوڑا سا گوشت پڑا ہوا ہے، کہا بس وہی دے دو۔ وہ لے کے گھر آئے، آ کر کے اپنی بیوی سے کہا اسے پکاؤ۔ بیوی نے جیسے ہی ہنڈی میں اس گوشت کو رکھا، وہ پورا گوشت خون بن گیا، پورا گوشت خون بن گیا۔ بیوی سمجھدار تھی، اللہ کا خوف تھا، تو اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ کو میں نے 1000 مرتبہ کہا کہ یہ کاروبار بند کر دیں، دیکھیے کیا ہو گیا۔ کہا چلو ٹھیک ہے، میں توبہ کر لیتا ہوں، لیکن کہاں کروں، کس کے پاس جا کر کے توبہ کروں؟ تو اس کے بعد طے ہوا کہ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ، جو مولا علی کی آغوش میں جنہوں نے پرورش پائی تھی، تو ان کے پاس اب اتفاق سے حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ توبہ پر تقریر کر رہے تھے، اور توبہ کی تقریر میں آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ حبیب عجمی ہی کیوں نہ ہو۔ اب وہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنا نام انہوں نے سنا، پھر حبیب عجمی تھوڑا سا آگے بڑھے، کہا حضور آپ نے کیا فرمایا؟ تو نام تو حبیب عجمی کا حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے سنا تھا، دیکھا نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا آج اگر حبیب عجمی بھی توبہ کرے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ کہا حضور کیا آپ نے فرمایا؟ کہ اگر حبیب عجمی بھی توبہ کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سود، یعنی سود کا کاروبار یہ ہے کہ اس کا ادنا سا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے، اور سود کا لین دین کرنے والا اللہ اور اس کے رسول سے گویا جنگ کا اعلان کر رہا ہے، یعنی یہ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ۔